بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 جولائی 2020 بروز جمعہ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 24,000 سے زیادہ پاکستانیوں کی واپسی۔ سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں ریاض اور دمام سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی 6 پروازوں سے مزید 1,000 سے زیادہ پاکستانیوں کی واپسی ہوئی۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 1 مئی سے بدھ 8 جولائی تک ریاض، جدہ اور دمام سے 122 خصوصی پروازوں کے ذریعے 24,000 سے زیادہ پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں۔ اس دوران ریاض اور دمام سے 65 جبکہ جدہ اور مدینہ سے 57 خصوصی پروازیں چلائی گئی۔ بیان کے مطابق اسلام آباد کے لیے چلائی گئی 35 پروازوں سے 7,608، لاہور کے لیے 29 پروازوں سے 6,898، ملتان کے لیے 19 پروازوں سے 3,370، پشاور کے لیے 15 پروازوں سے 2,540، کراچی کے لیے 14 پروازوں سے 2,844، فیصل آباد کے لیے 6 پروازوں سے 840 اور سیالکوٹ کے لیے 5 پروازوں سے 700 مسافر واپس گئے۔ سعودی ایئر لائن نے بھی پاکستان کے لیے پروازیں شروع کی ہیں۔ ہر ہفتے 4 سے 5 فلائٹس جا رہی ہیں، لیکن ان کا ڈیٹا دستیاب نہیں۔ یاد رہے کہ جون کے وسط تک قونصلیٹ اور سفارت خانہ انہیں ہینڈل کرتا رہا۔ اس کے بعد خصوصی پروازیں اوپن کر دی گئی۔ حکومت پاکستان کی ہدایت کے مطابق چونکہ فلائٹس کم تھی اس لیے لوگوں کو رجسٹر کیا گیا۔ 6 جون کے بعد سے خصوصی پروازوں کی ٹکٹیں براہ راست پی آئی اے اور اس کے مجاز ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے فروخت کی جا رہی ہیں۔ اب ٹکٹ کے حصول کے لیے سفارت خانے یا قونصلیٹ آنے کی ضرورت نہیں۔ سعودی عرب میں اس وقت ہزاروں پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں، جن میں سے بیشتر وزٹ یا بزنس ویزے پر آئے تھے یا وہ سفری پابندیوں کے باعث واپس نہیں جا سکے تھے۔ قونصلیٹ اور سفارت خانے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ واپسی کے خواہش مند زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو شارٹ ویزے پر مملکت میں موجود تھے۔ مملکت میں ایک ماہ میں 2.2 ارب ریال کی سرمایہ کاری۔ سعودی وزارت صنعت بندر الحریف نے کہا کہ سرکاری ترغیبات کی بدولت 2500 سعودیوں کو ملازمتیں مل گئی، جبکہ ایک ماہ کے دوران ہمارے یہاں 2.2 ارب ریال کی سرمایہ کاری ہوئی۔ اخبار 24 کے مطابق وزیر صنعت نے جون کے مہینے میں سرمایہ کاری اور امدادی پیکج اور ترغیبات کے فوائد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جون میں 2.2 ارب ریال کا سرمایہ آیا۔ وزارت نے 118 سرمایہ کاروں کو لائسنس جاری کیے تھے۔ اس کی بدولت 2 ارب ریال کا زیادہ کا سرمایہ مملکت پہنچا۔ الخریف نے امید ظاہر کی کہ ہم اس نئے سال کے طور پر لے رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ صنعتی شعبے کے لیے اچھی شروعات ثابت ہوگی۔ کورونا کی وبا سے پیدا ہونے والے مسائل سے نکلنے کی راہ ہموار ہونے لگی ہے۔ جون کے نتائج حوصلہ افزا ہیں۔ حکومت نے کورونا کی وبا سے پیدا ہونے والے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں ان کے خوشگوار اثرات سامنے آنے لگے ہیں۔ زہرہ سیارے کا مشاہدہ جمعے کو ممکن ہوگا۔ جدہ میں فلکیاتی انجمن کے سربراہ ماجد ابو زہرہ نے توقع ظاہر کی کہ زہر سیارے کا کل بروز جمعہ 10 جولائی کو صبح کو انتہائی چمکدار شکل میں نظر آئے گا۔ یہ اشعوری ستارے سے 30 گنا زیادہ چمکدار ہوگا۔ سیارے کو کسی دوربین کی مدد کے بغیر سورج طلوع ہونے سے قبل مشرقی افق پر دیکھا جا سکے گا۔ آسمان پر معلق چمکدار ہیرے جیسا لگے گا۔ ٹیلیسکوپ سے دیکھنے کی صورت میں پہلے دن کے چاند کی طرح نظر آئے گا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق زہرہ سیارہ سورج سے فاصلے کے لحاظ سے شمسی نظام کا دوسرا سیارہ ہے۔ اس کا قطر تقریباً 7.700 میل ہے۔ یہ روشن ستارے کی طرح چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا کوئی تابع نہیں۔ یہ انتہائی گرم سیارہ ہے اور اس کا درجہ حرارت 500 درجہ فارنہائٹ ہے۔ ماہر فلکیات ابو زہرہ نے توجہ دلائی کہ زہرہ سیارہ اس وقت انتہائی چمکدار نظر آتا ہے اور اس کی سطح سورج کی روشنی سے 25% تک روشن ہوتی ہے۔ اس کی پوری سطح سورج سے روشن نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت سورج کی روشنی اس کے 25% حصے کو روشن کرتی ہے، یہ اس وقت زمین کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کی جانب سے پاکستان کو طبی امداد۔ رابطہ عالم اسلامی نے نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے طبی ساز و سامان کی تیسری کھپت حکومت پاکستان کے حوالے کر دی۔
سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اسلام آباد میں رابطہ عالم اسلامی کے ریجنل آفس میں خصوصی تقریب منعقد کی گئی۔ پاکستان میں متعین سعودی سفیر نواف بن سعد المالکی اور پاکستانی وزارت صحت کے متعدد عہدیدار تقریب میں شریک ہوئے۔ رابطہ کے ریجنل ڈائریکٹر سعد الحارثی نے امدادی پروگرام کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ سعودی حکومت برادر ملک پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے طبی لوازمات، دوائیں اور ساز و سامان فراہم کر رہا ہے۔ تیسری کھپ میں آکسیجن اور کے آلات، اینجیوگرافی کی مشینیں، طبی عملے کو وائرس سے بچانے والا ساز و سامان اور درجہ حرارت چیک کرنے والے آلات شامل ہیں۔ الحارثی نے توجہ دلائی کہ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد العیسی کی ہدایت پر امدادی طبی سامان برادر ملک پاکستان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ رابطے کی جانب سے دنیا بھر میں متعدد انسانیت نواز پروگرام نافذ کیے جا رہے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے جیلوں میں تفتیشی دورے۔ سعودی عرب میں ہیومن رائٹس کمیشن کی ترجمان نورت بنت محمد الحقبانی نے کہا کہ کمیشن کی ٹیموں نے جیل دوروں اور حراستی مراکز کے 2094 تفتیشی دورے کیے، جن میں سزا یافتہ افراد یا زیر حراست قیدیوں کے ساتھ سلوک کو دیکھا گیا۔ کمیشن نے جائزہ لیا کہ آیا قیدیوں کو قانون کے مقرر کردہ حقوق دیے جا رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الحقبانی نے تفتیشی دوروں کے حوالے سے بتایا کہ 114 دورے بڑی جیلوں، 597 سیکیورٹی اداروں کی متحد جیلوں، 835 مختلف قسم کے حراستی مراکز، 39 لڑکیوں کے اصلاح خانوں اور 49 سماجی اصلاحی مراکز کے دورے کیے گئے۔ تفتیشی ٹیموں کا کہنا ہے کہ جیلوں اور حراستی مراکز میں آن لائن امور بہتر ہوئے ہیں اور کاغذی کارروائی کا دائرہ محدود ہوا ہے۔ کمیشن کی ترجمان کا کہنا تھا کہ جیلوں اور حراستی مراکز کی بعض عمارتیں ابھی نامکمل ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مقررہ معیار کی پابندی کرتے ہوئے نئی جیلیں بنائی جائیں اور ان میں قیدیوں کو وہ تمام سہولتیں فراہم کی جائیں جو قانون انہیں دیتا ہے۔ جدہ کرونا SOPs کی خلاف ورزی، ہائپر مارکیٹ سیل۔ جدہ میونسپلٹی نے مشہور ہائپر مارکیٹ کو سیل کر دیا۔ مارکیٹ کے عملے کا ایک فرد کرونا میں مبتلا پایا گیا۔ ہائپر مارکیٹ انتظامیہ کی جانب سے کارکنان میں کرونا وائرس کی تصدیق ہونے کے باوجود کسی قسم کی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سیکرٹری میئر جدہ انجینئر محمد الزہرانی نے بتایا کہ ایک خاتون نے رپورٹ درج کرائی تھی کہ مشہور ہائپر مارکیٹ کے عملے کا ایک کارکن کرونا وائرس میں مبتلا ہے اور اس کے باوجود مارکیٹ کھلی ہوئی ہے۔ خاتون نے رپورٹ درج کراتے ہوئے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ اس نے کارکن کو کرونا میں مبتلا ہونے کی خبر ہائپر مارکیٹ کے عملے کو سرگوشیاں کرتے ہوئے حاصل کی۔ الزہرانی نے بتایا کہ بلدیہ کے افسران اطلاع ملتے ہی مارکیٹ پہنچ گیا اور تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ اطلاع درست تھی۔ مارکیٹ انتظامیہ کی جانب سے کارکن کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی صورت میں مقرر حفاظتی تدابیر نہ کرنے پر مارکیٹ کو ہنگامی بنیادوں پر سیل کر دیا۔ الزہرانی نے توجہ دلائی کہ ہائپر مارکیٹ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ انہوں نے مقامی خاتون کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے سب لوگوں سے اپیل کی کہ وہ جہاں بھی کوئی غیر قانونی سرگرمی دیکھیں فوری طور پر میونسپلٹی کو اس سے مطلع کرنے کی کوشش کریں۔ دینا امین بصری فنون اتھارٹی کی سربراہ مقرر۔ سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بدر فرحان نے دینا امین کو ادارہ بصری فنون کی ایگزیکٹو چیئرپرسن مقرر کیا۔ دینا امین بصری فنون کے شعبے سے متعلق وزارت ثقافت کے تصور کو عملی جامہ پہنائیں گی اور اتھارٹی کے کارکنان کو فرائض کی ادائیگی میں سہولیات مہیا کریں گی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق دینا امین بصری فنون ویژول آرٹسٹ کی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں اور اس فیلڈ میں کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتی ہیں۔ دینا امین 20 برس سے زیادہ عرصے سے بصری فنون کی ماہر اسپیشلسٹ انٹرنیشنل کمپنیوں میں پیشہ ورانہ انداز سے منفرد خدمات انجام دے رہی ہیں۔ آرٹس اور ڈیزائن کی خرید و فروخت میں عالمی شہرت رکھنے والی کمپنی فلپس اور دنیا بھر میں آرٹس نیلامیاں کرنے والی سب سے بڑی کمپنی کرسٹیز میں کلیدی عہدوں پر کام کر چکی ہیں۔ وزارت ثقافت نے حال ہی میں 11 نئے ثقافتی ادارے قائم کیے ہیں، ان میں ویژول آرٹسٹ اتھارٹی بھی شامل ہے۔ ویژول آرٹسٹ اتھارٹی وزارت ثقافت کے رجحانات اور تصورات کے تناظر میں بصری فنون کے شعبے کو منظم کریں گی۔ شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اسپیشل اسٹریٹجی تیار کی جائے گی۔ بحیرہ احمر سیاحتی منصوبہ دبئی کا حریف۔ بحیرہ احمر ڈیولپمنٹ کمپنی کے ایگزیکٹو چیئرمین جان
बेगानों ने उम्मीद जाहिर की कि सियाहती प्रोजेक्ट के 50% सयाहों का ताल्लुक गैर ममालिक से होगा। हमारा प्रोजेक्ट दुबई या शर्म अल शेख का हरीफ नहीं, हमारी नज़र यूरोपीय और एशियाई ममालिक के सयाहों पर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बहेरा अहमर सियाहती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह 2030 में होगा। 22 जजीरों और सऊदी अरब के 6 बरी मकामात पर 8000 होटल कमरे तैयार किए जाएंगे। ये मनसूबा 28 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर कायम किया जाएगा। बहेरा अहमर कंपनी के चेयरमैन ने बताया कि पहले मरहले में 5 होटल तैयार होंगे। इनके कमरों की कुल तादाद 3000 होगी। ये 5 जजियों और 2 बर्री मकामात पर बनाए गए हैं। चेयरमैन ने तवक्को जाहिर की कि हमारे यहाँ 50% सऊदी और 50% गैर मुल्की सियाह आएंगे। मगरबी यूरोप और एशिया से ज़्यादा तादाद में सियाहों की आमद मतवक्को है। बेशतर सियाह सैरो सियाहत के लिए लंबा चौड़ा सफ़र करना पसंद नहीं करते। हमारा ज़्यादा ज़ोर मकामी सियाहों और मौसम गर्मा के दौरान GCC ममालिक के सियाहों पर रहेगा। कंपनी के चेयरमैन ने यह भी कहा कि इनके ख्याल में दुबई बहेरा अहमर सियाहती मंसूबे के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं बनेगा। मौसम गर्मा के दौरान इलाके के सियाह हमारे यहाँ आएंगे। मौसम गर्मा में हम आम तौर पर सियाह दुबई नहीं जाते। दुबई का मौसम सख्त होता है जबकि बहेरा अहमर का इलाका गर्मी में पुरफिजा होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौसम सरमा में मगरबी यूरोप से सियाह आएंगे और मौसम गर्मा में एशियाई ममालिक से। शहरी को कहवा पीना महंगा पड़ गया। सऊदी शहरी को अबहा के कहवा खाने में कहवा पीना महंगा पड़ गया। बिल देखकर होश उड़ गए। इनका कहना था कि वो अहले खाना के हमरा सियाहत के लिए अबहा पहुंचे थे। अल मरसद वेबसाइट के मुताबिक मकामी शहरी ने फैमिली के 8 अफराद के कहवे के बिल की कहानी वीडियो में बयान करके सोशल मीडिया पर शेयर की। मकामी शहरी का कहना था कि 8 अफराद के कहवे का बिल 400 रियाल पेश किया गया। इसका मतलब यह है कि फ़ी कहवा 50 रियाल चार्ज किए गए। इतनी बड़ी रकम नाकाबिले फ़हम है। सऊदी शहरी का कहना था कि सियाहत को कामयाब बनाने के ये तरीके नहीं हैं। सियाहत इस वक्त कामयाब होगी जब बुनियादी ढांचा और खिदमात अच्छी होंगी। शहरी ने शिकवा किया कि कहवा खाने के मालिक से बातचीत की कोशिश की मगर बेकार साबित हुई। वायरल वीडियो में मकामी शहरी को ये कहते भी सुना गया कि कैशियर के पास एक इंतबाह चस्पा है जिसमें तहरीर है कि अगर रकम 50 रियाल से कम होगी तो बाकी मानदा रकम वापस नहीं की जाएगी। एक और हैरानी की बात यह है कि कहवा खाना में बच्चों के लिए कुर्सियों का इंतज़ाम है और ना ही क्रेडिट कार्ड के ज़रिए बिल की अदायगी का कोई तरीक़ाकार मौजूद है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।